اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور کوئی بھی اپنی تمنا نہیں، اور کوئی بھی اپنی تمنا نہیں، اور کوئی بھی اپنی تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری ادا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری ادا چاہیے، اور کوئی بھی اپنی تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری ادا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور اپنے قدموں کا دوون عطا کیجئے، اپنے قدموں کا دوون عطا کیجئے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، اپنے قدموں کا دوون عطا کیجئے، اپنے قدموں کا دوون عطا کیجئے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، اپنے قدموں کا دوون عطا کیجئے، اپنے قدموں کا دوون عطا کیجئے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، اپنے قدموں کا دوون عطا کیجئے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں وہ عطا یہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے،
ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ بنی نجار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ آقا، بنی نجار کے ایک باغ میں ایک دیوانہ اونٹ گھس آیا ہے۔ جو شخص بھی اس باغ میں جاتا ہے وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں آقا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا قصہ سنا تو سرور انبیاء، فخر انبیاء، تاجدار حلتا، امام الانبیاء اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا ادھر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ سے فرمایا ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اونٹ کو سرکار نے بلایا، وہ دوڑا۔ وہی اونٹ جو بھی بندہ اس بنی نجار کے باغ میں جاتا وہ اونٹ اس کو کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگوں نے تنگ آ کے یہ بات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو بلایا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اونٹ نے اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ اونٹ بے جانور ہے، اونٹ جانور ہے، انسان نہیں۔ اونٹ کی زبان اور ہے، سرور انبیاء کی زبان اور ہے۔ کتنا شعور ہے اس اونٹ کو جو سرکار کی زبان سمجھتا ہے، کتنا جانتا ہے وہ اونٹ کہ ان کے حکم کی میں نے اطاعت کرنی ہے۔ وہ آقا کریم کی جیسے ہی اس نے آواز مبارک سنی وہ دوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین طیبین طاہرین میں اس نے اپنا سر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نکیل لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نکیل پیش کی گئی تو آپ نے نکیل کو اسے نکیل ڈال کر اونٹ کو نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کافروں کے سوا مجھے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوستو، یہ اونٹ بےتاب ہی زیارت مصطفیٰ کے لیے تھا، اس کو زیارت مصطفیٰ کرنا تھی۔ یہ بےتاب تھا کہ سرور انبیاء کی میں زیارت کروں۔ یہ جو لوگوں کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا نا، اس کی وجہ ہی یہی تھی۔ یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، یہ حضور کے عشق میں پاگل تھا۔ اگر وہ نہ ایسا کرتا تو سرکار کبھی اس باغ میں نہ جاتے۔ وہ اصل میں سرکار کی زیارت کرنے کو بےتاب تھا۔ یہی وجہ تھی، جب سرور انبیاء نے بلایا نا تو پھر اس نے اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ دوستو،
نبی کس عظمت کے مالک ہے، یہ کس شان کا مالک ہے، حسنین کا نانا، کہ پہاڑ، جانور، سورج، چاند، درخت، پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ کیونکہ سرکار نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، چرند کے نبی، پرند کے نبی، آقا جانوروں کے نبی، عالم ملکوت کے نبی، عالم لاہوت کے نبی، عالم بالا کے نبی، تخت الثری کے نبی۔ جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے دوستو، وہاں وہاں مصطفیٰ کریم کی مصطفائی ہے۔ آقا اس کے بھی نبی ہیں، اونٹ کے بھی نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ دوستو امت حضور سے عشق کرے، اس کا حق بنتا ہے۔ حضور سے عشق تو جانوروں نے بھی کیا ہے، حالانکہ جانور عشق نہیں نہ کرتے، جانور تو جانور ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ نہ بات سمجھے تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کا کہاں دماغ ہے جانوروں کی طرح۔ تو جانور تو کتنے سمجھدار ہیں نا، ان کو تو اپنے نبی کا پتہ ہے، یہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ جو کسی کو قریب نہیں نہ آنے دے رہا تھا، سرکار نے بلایا تو قدم اس نے اپنے حضور کے قدمین پہ اپنا سر رکھ دیا۔ یہ ہے محمد، یہ ہے محبوب خدا، یہ ہے حبیب خدا، یہ ہے امام الانبیاء، یہ ہے فخر انبیاء، یہ ہے تاجدار حل عطا، یہ ہے سیاح لا مکان، یہ ہے فخر دو جہاں، یہ ہے شب اسرا کا دھولا، یہ ہے شاہ خوباں، یہ ہے صاحب شمس الضحیٰ، یہی ہے صاحب یاسین و طٰہٰ، یہی صاحب مزمل و مدثر ہیں، یہی صاحب قرآن ہے، یہی والی قرآن ہے، یہی سارے کا سارا قرآن ہے۔ یہی ذات ہے کہ جس ذات کی ہر شے، جس ذات پہ درود پڑتی ہے، اس ہستی پہ تو مالک بھی درود پڑتا ہے۔ دوستو کوشش کیا کرو ہم گناہ گاروں کا شمار بھی ان کے عاشقوں میں ہو، ہم بھی حضور سے سچی پکی اطاعت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے نبی سے اتنی محبت کر سکیں۔ کبھی سرکار ہم کو بلائیں اور ہم بھی سر جھکا کے آپ کے قدمین میں رکھ دیں۔ کبھی وہ وقت آئے کہ نبیوں کا سلطان ہم گناہ گاروں کو بلائے اور ہم بھی اتنے ہی بےتاب اور بے چین ہوں سرکار کی زیارت کے لیے، اور ہمارے عمل کاش ایسے ہو جائیں، ہمارے کاش عمل ایسے ہو جائیں، ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیں، ہم نفس سے جیت جائیں، ہمارا نفس ہم سے ہار جائے۔ پر ہمارا تو نفس ہم سے ہمیشہ جیت جاتا ہے، ہم ہار جاتے ہیں، نفس جیت جاتا ہے، ہماری خواہشات جیت جاتی ہیں، ہم ہار جاتے ہیں۔ ہمارا دل نہیں حاوی، ہمارا دماغ حاوی ہوتا ہے ہم پہ، ہم تو نفس کی مان لیتے ہیں، ہم نفس سے ہار جاتے ہیں۔ جس دن دوستو ہم اپنے نفس سے جیت گئے نا، اس دن ہم میں بھی وہ تڑپ اور وہ طلب آ جائے گی، وہی درد ہوگا کہ سرکار ہم کو بلائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی آپ کے قدمین میں اپنے سر رکھ دیں گے، ہم بھی اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے، ہم بھی اپنی پیشانیاں آقا کی بارگاہ میں خم کر دیں گے، ہم بھی عزت و احترام اور ادب کے ساتھ سرکار کے سامنے جھک جائیں گے، ہم بھی اسی طرح فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم حقیقی معنوں میں کر سکیں گے۔ ابھی تو ہم دعوے کی حد تک کرتے ہیں نا، ابھی ہم عمل نہیں کر رہے۔ ایمان تو ہمارا سب کا ہے، امت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بینگ اے مسلم سب کا ایمان ہے، سب کا یقین ہے، سب کا ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم حضور کی عزت اور ناموس پہ قربان ہیں۔ لیکن دوستو اصل کہانی یہ ہے، ابھی ہم اپنے نفس سے نہیں جیت رہے، ہم نفس سے ہار جاتے ہیں، ہمارے عمل کمزور ہیں، ایمان تو ہے، ہم عمل میں کمزور ہیں، ابھی ہمارا وہ عمل نہیں ہے۔ جس دن ہمارا یہ عمل ہو گیا نا، تو اس دن ہم کو بھی بلاوا اسی طرح کا آئے گا، پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیا کریں ہم جڑے رہیں ان کے ساتھ، وہ جو بارش کائنات ہیں، جو والی کائنات ہیں، جو جہان کائنات ہیں، جو جان کائنات ہیں، جو حسن کائنات ہیں، جو جانے جانا ہے، جو جانے جہاں ہے، جو محبوب خدا ہے۔
دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق اور بخت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمائے، مالک آنے والے وقت کو اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، رب نیاز بادشاہ اللہ عالم اسلام کی خیر فرما اور ہمارے ملک پاکستان پہ کرم فرما۔ ہم دیار غیر میں بیٹھ کے بھی اپنے ملک کے لیے ڈھیر ساری دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ملک پہ اپنا خاص کرم فرما، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، ہم کو سچی پکی عقیدت اور محبت حضور کی اطاعت کے ساتھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے، اور جتنی دعائیں میرے ذمہ لگی ہوتی ہیں ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اور ایمان والا عمل کے ساتھ رکھے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں۔ کوشش کیا کریں، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو یہ بات فارورڈ کیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں، اس کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے جانیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ آج کا میرا یہی میسیج ہے کہ کاش ہم میں اتنی تڑپ اور طلب آ جائے، ہم کو حضور بلائیں اور ہم بھی جائیں، ہم بھی سر جھکا دیں، اس طرح کی طلب اور تڑپ۔ کاش ہم اپنے نفس سے جیت جائیں، کاش ہم اپنے نفس سے خود جیتیں اور ہم اپنے نفس کو ہرا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قوت اتنی زیادہ دے کہ ہم اپنے نفس سے جیت جائیں، اپنے نفس سے جیت جائیں۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ اللہ حافظ۔